اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا، مطلب جو نجومی نے پیشن گوئی کی تھی مطلب وہ ٹھیک ثابت ہو گئی۔ فرشتے آپس میں اس کو ڈسکس کرتے یا باتیں کرتے یا مشورہ کرتے تو یہ شیاطین کان لگا کر جو ہے نا وہ بات آپ نے دیکھا ہوگا، رات کو کہیں ایسا کوئی ستارہ چلا جاتا ہے، آگ کا شعلہ آپ کو نظر آتا ہے، ہم اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ دراصل ستارہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا علم نجوم کے بارے میں کہ علم نجوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، اس پر ہم یقین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو علم نجوم ستاروں کے علم کو کہتے ہیں، ستاروں کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے مختلف چیزیں نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے نجومیوں کا، جو علم نجوم پہ یقین کرتے ہیں، جس کو ہم اسٹرالوجی بھی کہتے ہیں، علم نجوم کو کہتے ہیں اسٹرالوجی، کہ جو ستارے ہیں ان کی جو گردش ہے، ان کی جو موشن ہے وہ زمین پر ہونے والے واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں پہلے سے ہم بتا سکتے ہیں۔ اور زمین پر چونکہ انسان بھی موجود ہے، لہٰذا جب ستارے گردش میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی حالات واقعات رونما ہوتے ہیں آسمان میں ستاروں کے ساتھ، تو ان کا اثر انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں آتا ہے اور ٹی وی پر آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا، اور فلانا زحل ستارہ دمکانہ، یہ سارے وہ منگڑت وہ لوگ بتاتے ہیں نا۔ آج کل تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ آپ دیکھ لیں کسی یوٹیوب کی ویڈیو میں یا ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے اینکرز جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں وہ اسٹرانومر کے پاس، یعنی پامسٹ کے پاس، کہ بھئی نواز شریف کے ستارے کیا کہتے ہیں، عمران خان کے ستارے کیا کہتے ہیں، آرمی چیف کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا، بالکل آخر میں، کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ یہ تو علم نجوم ہو گیا، جو ستاروں کو جو ہے نا دیکھ کر اور علامات وغیرہ نکال کے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہٹ کے، جس کو ہم علم نجوم تو کہتے ہیں لیکن اس کا تعلق سچ ستاروں کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو اس سے پہلے فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، وہ لڑکا تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ فرعون نے کہا اچھا یہ تو بڑی خطرناک بات آپ نے بتائی۔ تو اس نے نجومی سے کیا سلوشن ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ تو اس نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکا ہو اس کو ختم کرو، وہ بچی ہو فیمیل ہو اس کو چھوڑ دو۔ کچھ سال انہوں نے جب ایسا کیا تو پھر ان کو لگا کہ یار اگر ہم اس طرح سے ان لوگوں کو ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جب لڑکے نہیں پیدا ہوں گے تو نسل ختم ہو جائے گی اور ہمارے غلام کون ہوں گے، پھر ہماری خدمت کرنے والے کون ہوں گے؟ تو پھر نجومی سے مشورہ کیا، نجومی نے بتایا کہ اتنا وہ پریسائز تھا، اتنا صحیح اس نے اندازہ لگایا کہ نجومی نے بتایا کہ 1 سال تم بچوں کو قتل کرو اور 1 سال بچوں کو چھوڑتے جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سال کے بچوں کو قتل کرو اور اس سال کے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بتا دیا کہ 2024 میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکے ان کو قتل کرو، اور جو 2025 میں پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دو۔ 2024 میں پیدا ہونے کا چانس زیادہ ہے یا چانس ہے، اس طرح 2024 میں 2026 میں چانس ہے، 2028 میں چانس ہے، 2030 میں چانس ہے۔ تو اس طرح سے اس نجومی نے فرعون کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ بچوں کو قتل کرتے رہو تو ان کی نسل بھی ختم نہیں ہوگی بنی اسرائیل کی، اور تمہارے لیے جو خطرہ ہے، جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اس بیچ میں قتل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسی سال پیدا ہوگا۔ اس نے جو اپنا حساب کتاب لگایا یا جو بھی اس نے کہیں سے خبر لائی، خبر کہاں سے لائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں سے ممکن ہے کہ اس کو پتہ چلا ہو کہ اس طرح سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ یہ سارے کام کرے گا۔ تو فرعون نے وہ کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا، مطلب جو نجومی نے پیشن گوئی کی تھی مطلب وہ ٹھیک ثابت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، حفاظت کی، فرعون کے گھر میں اس کو پالا، وہ ایک الگ سے ایک پورا واقعہ ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اس نجومی کو پتہ کیسے چلا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم فان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہے
شیطان ابلیس اور اس کے جو حواری جو دوست ہیں، جو اور شیطان ہیں، اس کے بچے ہیں، وہ اپنے دوستوں جو جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کو وہی کرتے ہیں، یعنی ان کو خبریں دیتے ہیں، الی اولیائہم ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑا سکیں، کیونکہ شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں فساد پیدا کرے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا۔ تو یہ تو تپا ہوا ہے، اب یہ انسانوں کے بیچ میں فساد کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے منگڑت خبریں دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور اس کے ساتھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ نجومی ہیں، اس کے جو دوست ہیں وہ نجومی ہیں، وہ لوگوں کو صبح کر پھر بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ہونے والا ہے، یہ عذاب آنے والے ہے مثلاً، یا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو وہ خبریں کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، کسی حد تک درست ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ پہلے جب شیاطین ہوتے ہیں نا، شیطان یہ اصل میں جن کے جنس سے، جن مطلب جنات کی جنس سے ہے، ایک ہے انس ایک ہے جن، ایک ہے انسان ایک ہے جنات۔ جنات آگ سے بنے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ بہت زیادہ رفتار سے جا سکتے ہیں، روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں، اور یعنی 1 سیکنڈ میں یا چند سیکنڈ میں آسمان تک پہنچ جائیں گے، اور چند سیکنڈ میں یہ زمین پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نظر بھی ہمیں نہیں آتے، ان کے پاس بہت ساری طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آسمانوں جو پہلا آسمان ہے نا، جو زمین کے قریب آسمان ہے، یہ اس کے قریب جاتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تھے، فرشتے آپس میں اس کو ڈسکس کرتے یا باتیں کرتے یا مشورہ کرتے، تو یہ شیاطین کان لگا کر جو ہے نا وہ باتیں سنتے، اور اس میں سے آدھی بات ان کو سمجھ آ جاتی، آدھی بات جو ہے نا وہ خود سے پھر بنا کر اپنے دوستوں کو بتاتے، انسانوں کو، کہ بھائی یہ کہانی ہونے والی ہے، یا اس طرح سے کچھ اس طرح سے۔ آدھی کوئی 10% بات انہوں نے سن لی، اور 90% بات انہوں نے اپنے سے باندھ کر کہانی مکمل کرائی، کیونکہ کہانی تو مکمل آپ نے سنانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے لوگ آپ کہانیاں سنائیں گے، کہانی کہ بھئی یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو گیا تو وہ ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو یہ ہوگا، اس طرح سے وہ کہانی بناتے ہیں تاکہ آپ کو کسی طریقے سے اپنے نرغے میں، اپنے جال میں پھنسا سکے، اور آپ اس کا یقین کرنے لگ جائیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطانوں پر، جنات پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ آسمان کے قریب نہیں آئیں گے، اور یہ جو باتیں سننے والا عمل تھا یہ رک گیا۔ تو اس کا ذکر کئی اور بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جنات کا ایک مجلس تھا، اس میں انہوں نے بات کی کہ بھئی کوئی عجیب سا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا ستاروں کے ذریعے سے ہمیں مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو کہیں ایسا کوئی ستارہ چلا جاتا ہے، آگ کا شعلہ آپ کو نظر آتا ہے، ہم اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ دراصل ستارہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا یعنی زمین والا آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اس کو شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے رجوم کہتے ہیں مارنے کو، پتھر یا کوئی بھی چیز جب آپ مارتے ہو اس کو رجم کہتے ہیں۔ جس طرح ہم رجم کی بات کرتے ہیں نا، شیطان کو جب مارتے ہیں، یا وہ ایک رجم کا ایک عمل اسلام میں ہے، ایک حد ہے جب قائم ہوتا ہے، تو مارنے کو رجم کہتے ہیں، رجوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو مارنے کے لیے میزائل اور راکٹ لانچر جو بنائے ہیں، وہ ان ستاروں کو اس کے لیے بنایا ہے۔ تو پہلے ان کو اجازت تھی، وہ جاتے تھے، باتیں سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر پابندی لگ گئی۔ اب جب وہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کوئی ایک شعلہ اس طرح آتا ہے اور بس غائب ہو جاتا ہے، وہ اصل میں ستارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیچھے لگایا ہوتا ہے، اور وہ اس کو مار دیتا ہے۔ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شیطان مر جاتا ہے، جو جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، یا تو وہ مر جاتا ہے، ستارہ جب اس کو لگتا ہے وہ میزائل اس سے بچتا نہیں ہے، یا وہ مر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچ تو جاتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغی توازن جو ہے نا بگڑ جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، قبرستانوں میں اور یہ جنگلوں وغیرہ میں، ویرانوں میں لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے شکل بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، مطلب وہ پھر ویسے بھٹکتا رہتا ہے، اس کا جو مشن ہے اس میں پھر کام نہیں کرتا، دماغ اس کا کام نہیں کر سکتا پھر۔ تو یہاں پر
اگر آپ دیکھیں تو شیطان اب بھی جاتا ہے، شیاطین جاتے ہیں، جنات جاتے ہیں خبریں لانے کے لیے اپنے دوستوں کو، انسانوں میں جو ان کے دوست ہیں ان کو بتانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہرا بہت سخت لگایا ہوا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو آپ سمجھ لیں کہ کسی حد تک ان کو اجازت تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا تھا، جس طرح فرعون کو اس کے نجومی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا، تو یہاں سے ان نجومیوں کو یا اس نجومی کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دیٹ از دا پاسبلٹی، صحیح ہے۔ اور آج کل بھی نجومی ہیں، لیکن جنون اور صحیح نجومی بہت کم ہے، ٹھیک ہے صحیح، لیکن آج کل ان کی خبریں کافی حد تک غلط ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ابھی شیطان، میں نے آپ کو بتا دیا، جب ادھر جاتے ہیں نا ان کو میزائل جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ خود سے کچھ خبریں کہانی بنا کے وہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں حقیقت بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شیطان کس طرح اپنے دوستوں کو مشورے دیتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ دار الندوہ کے جو مقام ہے جہاں پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا مکہ سے نکال دیں، تو وہاں پہ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہیے نعوذ باللہ، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ایک بوڑھا بابا ادھر آیا، اس نے کہا یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا قتل کرنے والی بات، یہ صحیح ہے۔ لوگوں نے کہا تو بہت مشکل کام ہے، ہم اگر نعوذ باللہ ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے تو بنو ہاشم کے ساتھ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا بن جائے گا قبیلے کے ساتھ۔ تو شیطان، وہ ابلیس، وہ جو بابا بیٹھا ہوا تھا وہ شیطان تھا، دراصل ابلیس تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ ہو جائے، ایک ایک جوان، اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تو خون جو ہے نا وہ سارے قبیلوں پہ آ جائے گا، اور بنو ہاشم کے لیے سب سے بدلہ لینا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جائے گا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر بھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے صحیح سلامت بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی دکھانی ہے نا پھر، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکے، کیونکہ کئی دن تک وہ آگ کو جلاتے رہے، اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ اس کے قریب بھی بندہ نہیں جا سکتا تھا، قریب جاتا تو جلس جاتا، پہلے سے مر جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آگ کے بیچ میں پہنچانا ہے۔ تو ادھر پھر ایک بابا آیا یا کوئی بھی بندہ آیا، وہ ابلیس تھا، انسان کی شکل میں آیا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک جھولا بناؤ لمبا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے ساتھ باندھ کر اس کو جھولا دو، جب جھولا بالکل آگ کے سامنے چلا جائے تو آپ رسی کو کاٹ تو یہ بالکل بیچ میں جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی شیطان نے اپنا کام کیا، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان باقاعدہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، ان کے دماغ میں بات ڈال دیتا ہے، اور ایسے شیطانی آئیڈیا آ جاتا ہے ان کو، وہ شیطانی آئیڈیا اصل میں شیطانی آئیڈیا ہی ہوتا ہے، مطلب وہ شیطان ان کو بتا دیتا ہے۔ اور ہمیں تو پتہ بھی ہے، ہمیں جب چھینک آتی ہے ہم اس طرح کرتے ہیں نا، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ہاتھ نہ رکھیں تو شیطان اندر جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں رگوں کے اندر سرایت کر سکتا ہے، خون میں شامل ہو کر آپ کے رگ رگ میں یہ جا سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دی ہیں۔ تو یہ نجومی بھی ہے نا، یہ ان کا جو اصل سورس ہوتا ہے وہ یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اس طرح جو جادو ہوتا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اجازت اس کی نہیں ہے اسلام میں، اسلام نے اس کو منع کیا ہے، لیکن حقیقت تو ہے، اسلام نے اس پر بات کی ہے، بتا دیا کہ یہ جادو ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ یہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر نجومیت کے بارے میں ہم بات کریں کہ علم نجوم پر یقین کرنا کیسا ہے، اگر کوئی بندہ نجومی کے پاس جائے تو یہ کیسا ہے، اسلام میں صریحی طور پر یعنی بالکل واضح طور پر اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نجومی کے پاس کسی بھی چیز کی خبر لینے کے لیے یا پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے کسی بات کا پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، اور وہ یقین کرتا ہے کہ جو مجھے نجومی بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے اور اس کی بات کا یقین وہ کر رہا ہے، تو 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی اور اسلام نے اس کو کیوں منع کیا؟ تو بظاہر اس کے 2 وجہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ ایک طرح سے علم غیب کا شائبہ ہوتا ہے، بندے کو لگتا ہے یار اس بندے کے پاس تو غیب کا علم ہے، اس نے پہلے سے مجھے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اگرچہ اس کی بات جھوٹی ہوگی لیکن آپ کو شک میں وہ ڈال دے گا، صحیح ہے۔ تو اگر آپ شک میں پڑ گئے نا علم غیب کے بارے میں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہے، تو پھر آپ ایمان سے فارغ ہو گئے،
ایمان سے تو فارغ ہو گئے، کیونکہ علم غیب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صرف میں جانتا ہوں، اور کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بندے کو یہ علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں، قیامت کب آنے والی ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اسی وجہ سے کہ علم غیب کا شائبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے علمی نجومی پر یقین کرنا اور نجومی کے پاس جانا یہ بالکل حرام ہے اور منع ہے۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا امنت باللہ کما ہوا باسماء، آخر میں ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے، اس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا تفصیل میں کہ تقدیر کیا ہے، لیکن ہمارے مقدر میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، تو اس پر ہمارا یقین ہے کہ وہ چیزیں ہو کر رہیں گی۔ ہم کچھ بھی کر لیں اس کو ہم روک نہیں سکتے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ لہٰذا تقدیر کے یقین پر اور ایمان پر بھی شک پیدا ہوتا ہے، تو اس شک سے بچانے کے لیے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ لہٰذا نجومی کے پاس جانا بالکل حرام ہے، اس کی باتوں پر یقین کرنا بالکل حرام ہے۔ اخباروں میں ان چیزوں کو نہ پڑھیں، ٹی وی پر ان چیزوں کو نہ دیکھیں، یقین نہ کریں۔ آج کل لوگ جو ہے نا بڑے بڑے صحافی ہوتے ہیں اور جاتے ہیں نجومی کے پاس کہ وزیر اعظم کون بنے گا اور آرمی چیف کون بنے گا فلانا، اس کو سننا بھی جو ہے نا یہ ایمان میں کمی لاتا ہے، آپ کے ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہو، مطلب آپ یقین کر رہے ہو، کیوں سن رہے ہو؟ اگر وہ فضول بکواس کر رہا ہے تو آپ کیوں سن رہے ہو؟ نہیں سنو گے نا، اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ جو بول رہا ہے نا ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو جائے، تو اس کا مطلب جو ہو سکتا ہے نا یہ آپ کو ہو سکتا پلاتے ہیں، تو آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ قطعی یقین نہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔